آج ہم انشاءاللہ پیج نمبر 29 سے پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. المرتبۃ الثانیۃ، دوسرا مرتبہ، دوسرا درجہ. الایمان وهو 70 شعبۃ فأعلاها قول لا الہ الا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثانية، دوسرا مرتبہ، دوسرا درجہ. کس کا؟ جی، اسلام کا. یس. پہلا کون سا تھا؟ پہلا کیا تھا؟ اسلام. اور اب کیا ہے؟ ایمان. الایمان، ایمان لغت میں تصدیق کرنے کو کہتے ہیں. ڈکشنری میننگ کیا ہے ایمان کے؟ تصدیق کرنا. لیکن دینی اصطلاح میں ایمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب اور عمل بالجوارح کا نام ہے. یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، یعنی کسی چیز کا زبان سے اقرار، زبان سے بول کر کہنا، دل میں اس کا اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا، اور جوارح یا اعضاء سے عمل کر کے دکھانا. یزید بالطاعۃ، جو اطاعت سے بڑھتا ہے، وینقص بالمعصیۃ، اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان اور اسلام جب دونوں اکٹھے آتے ہیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا، اس میں اسلام ظاہری اعمال کا نام ہوتا ہے اور ایمان باطنی اعمال کا. اور جب کسی ایک کا ذکر کیا جاتا ہے، اسلام کا مثلاً، تو اس میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے، یا ایمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو مسلم کہا جائے تو وہ مومن بھی ہوتا ہے، اور اگر کسی کو مومن کہا جائے تو وہ مسلم بھی ہوتا ہے. دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. الایمان وهو 70 شعبۃ، ایمان 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں. بدع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، یعنی 73 سے لے کر 79 تک. فَأَعْلَاهَا، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، قول لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وَأَدْنَاهَا، اور اس کا سب سے کمتر درجہ، إِمَاطَةُ الْأَذَى، اذیت والی چیز ہٹانا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، عن الطریق، راستے سے. جیسے کہیں پانی پھیل گیا ہے اور لوگ سلپ ہو سکتے ہیں، یا کوڑا کرکٹ ہے، یا کوئی کھڈے ہیں، جیسے عام طور پر لوگ سڑکیں کھود کے پھر اس کے بعد ان کو بند نہیں کرتے، تو اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے. اب یہ جو 73 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، تو یہ تمام اعمال ایمان کو مکمل کرنے والے ہیں. اگر ان اعمال میں سے انسان کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ ناقص الایمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہو جاتا، ایمان کے دائرے سے نہیں نکل جاتا. اور اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے کسی کو کافر نہیں قرار دیا جاتا. اور یہ جو کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، تو حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی شاخ ہے. امام بہقی نے ایک کتاب لکھی ہے شعب الایمان،
اس میں ان شاخوں کا ذکر کیا ہے اور دلائل دیے ہیں قرآن و سنت سے. وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، اور اس کے 6 ارکان ہیں. ارکان رکن کی جمع ہے. رکن بنیادی پلر کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا انحصار ہوتا ہے. ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ واسطیہ میں پڑھ چکے ہیں آپ. کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ کون سی 4 چیزیں ہیں اس میں؟ جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے. ذات، صفات، ربوبیت اور الوہیت پر. شاباش. یہ 4 باتیں یاد رکھیں. یعنی جب بھی اللہ پر ایمان لانے کی بات ہو تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، اور اس کی الوہیت پر، کہ وہی رب ہے، وہی الہ ہے. دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں ہمارے دین کی. یعنی اگر ہمیں یاد ہی نہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا، تو ہم کیا ایمان لائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی کتابوں میں لکھنے کی چیزیں یا صرف رٹنے کی نہیں ہے، ان کو دماغ میں حاضر بھی ہونا چاہیے. وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر. ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، نور سے بنے ہیں، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسے کہ مشرکین کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا حکم ملتا ہے وہ فوراً کر دیتے ہیں. ان کے مختلف درجے ہیں، مختلف سائزز ہیں. اولی اجنحۃ، پروں والے ہیں. مثنی و ثلاث و رباع، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4. اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر. کچھ ملائکہ مقربین ہیں، حملۃ العرش ہیں، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. موت کا بھی فرشتہ مقرر ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. تو ملک الموت جس کے ذمہ انسان کی روح لینا ہے، جس کا حدیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جان نکالتا ہے اور پھر جو ملائکہ آئے ہوتے ہیں ساتھ ان کو دے دیتا ہے اور پھر وہ روح کو لے جاتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ ملائکہ ہمارے اعمال لکھنے پر مقرر کیے گئے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے. اور ملائکہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ فرشتے مثلا. ایسا نہ ہو میں ملائکہ کہتی رہوں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کس کی بات ہو رہی. فرشتوں کی بات ہو رہی. جی. اور کیا کرتے ہیں فرشتے؟ جی، بارش و بادل کی ذمہ داری بھی ہے ان پر لانے کی، اس کام پر بھی مقرر ہیں. جی، ہمارے اعمال نامے لکھنے والے کرامن کاتبین. قبر میں بھی حساب کتاب لیں گے. جی، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. ٹھیک ہے. ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. جی. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر. کتنی کتابیں ہیں؟ مجھے پتہ تھا آپ 4 ہی کہیں گے. 4 تو بڑی کتابیں اور 2 صحیفے ہیں. ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی کہے میں 4 کتابیں مانتا ہوں اور وہ جو صحیفے ہیں ان کو میں نہیں مانتا، تو یہ درست نہیں. کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور صحف ابراہیم و موسیٰ. اور یہ ایمان لانا کہ ان میں جو کچھ اللہ نے اتارا حق اتارا. ورسلہ، اور اس کے رسول. رسولوں کے بھی درجات ہیں. ان میں 5 رسول جو ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں. کون کون سے ہیں وہ؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. رسول کیا کرتے ہیں؟ شریعت لاتے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں
رسول اور نبی بھیجے. رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی پچھلے رسول کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. رسول کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے، نبی کو نہیں. والیوم الآخر، اور آخری دن پر. آخری دن سے مراد آخرت ہے، قیامت. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ترتیب سے بتائیے. موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر، فتنۃ القبر، عذاب القبر و نعیم القبر. پھر بعث، نشور، بعث اور نشور. پھر حشر، قیامت کے دن سب کا اکٹھا کیا جانا، حساب کتاب ہونا، وزن اعمال ہونا، میزان، صراط، جنت، نار، قنطرہ. ٹھیک ہے، جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. اور اگر آپ اس کتاب کا قبر کے سوال کا آخری پیج کھولیں، یہ چارٹ آپ کو کلاس میں دکھایا گیا تھا، اب ہم نے اس کو اس کتاب کے اندر چھاپ دیا. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر میں 4 باتیں آتی ہیں، 4 باتوں پر ایمان لانا. نمبر 1 یہ کہ تقدیر اللہ کا علم ہے. اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا اجمالی اور تفصیلی علم رکھتا ہے، مکمل علم رکھتا ہے. اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، خواہ وہ اللہ کے افعال ہوں یا بندوں کے. اسے پہلے سے ہی پتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. یہ بھی جانتا ہے کیا ہو چکا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ تقدیر کا پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا راز، اللہ کا علم، جو کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کو مکمل طور پر واضح کر دیتی. نمبر 1 ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اور نمبر 2 ان ذلک فی کتاب. ان ذلک فی کتاب، کتاب کون سی؟ لوح محفوظ. ان ذلک علی اللہ یسیر. تیسری چیز یہ، اس بات پر ایمان کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ارادہ دیا ہے، لیکن ایک بندوں کا ارادہ ہے اور ایک اللہ کا ارادہ ہے. بندوں کا ارادہ جب اللہ کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے، اگر اس کے مخالف ہو تو نہیں ہوتا. انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. چوتھی بات، اس بات پر ایمان لانا کہ تمام مخلوقات اور ان کی صفات و حرکات کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ساری مخلوق کو بھی پیدا کیا اور ان کے افعال کو بھی پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. ایک اور جگہ ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقرر کی. ایک اور آیت ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا اور پھر انسان کو ارادہ اور اختیار بھی دیا، لیکن انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے. ارادے اور اختیار کی دلیل کیا ہے؟ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اور جو بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کو توفیق عطا کر دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی پر جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی. والدلیل علی هذه الارکان الستۃ، اور ان 6 ارکان پر دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے. قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب.
نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن نیکی اس کی نیکی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر یا ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ تو یہ ایمان کے جو شعبے ہیں ان پر قرآن مجید سے دلیل لائیں۔ ودلیل القدر، اور قدر کی دلیل، تقدیر کی دلیل، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا، ہر چیز کی تقدیر بنائی۔ واضح؟ یہ اصل میں سب ایک طرح سے دہرائی ہے جو آپ عقیدہ واسطیہ میں پڑھ چکے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں۔ ایمان کے بارے میں کلاس میں بھی آپ نے عقیدے کی بک میں پڑھا ہوگا ایمان کی تفصیل، اور یہ ہمیں ہر وقت یاد ہونی چاہیے باتیں، یہ ایسی باتیں نہیں کہ جنہیں پڑھ کے بھلایا جائے، کیونکہ اس پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ المرتبۃ الثالثۃ الاحسان رکن واحد وهو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک۔ والدلیل قولہ تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ وقال تعالی وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ وقولہ تعالی وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام، قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال أخبرني عن الإحسان، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، قال اخبرنی عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، قال اخبرنی عن اماراتها، قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم۔ المرتبۃ الثالثہ، تیسرا درجہ، اسلام کا تیسرا درجہ، اور وہ ہے احسان۔ احسان کا لفظی معنی ہوتا ہے اتقان الشیء و اتمامہ۔ کیا ہے؟ اتقان، الف تا قاف الف نون، اتقان الشیء و اتمامہ، کسی چیز کو مضبوط طریقے سے کرنا اور اسے مکمل کرنا، کسی چیز کو عمدہ طریقے سے کرنا اور اسے پایا تکمیل تک بھی پہنچانا۔ یہ نہیں کہ جوش و خروش سے کوئی کام شروع کر لیں اور بہت ہی بہترین اعلیٰ درجے کا، اور پھر تھوڑے دن میں تھک جائیں، بور ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ اور احسان جو ہے حسن و جمال سے ماخوذ ہے، یعنی کسی چیز کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا۔
اور عمومی طور پر اس میں یہ آتا ہے کہ ان یبذل الانسان المعروف، کہ انسان دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، نیک سلوک کرے، ویکف الاذی، اور اذیت سے ہاتھ روکے رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے، یہ بھی احسان ہے۔ فیبذل المعروف لعبادہ، اللہ کے بندوں کے لیے نیکی کرتا رہے، فی مالہ وجاہہ وعلمہ وبدنہ، اپنے مال میں، اپنی جاہ کے ساتھ، اپنے علم اور اپنے بدن کے ساتھ۔ لیکن احسان صرف بندوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، احسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں آ جاتی ہیں، رب کے ساتھ تعلق میں احسان، بندوں کے ساتھ تعلق میں احسان، اور کسی بھی کام کے کرتے وقت، کسی بھی کام کو جو دنیا کا کام ہوتا ہے، صنعت و حرفت، زراعت، لکھنا پڑھنا، کوئی بھی کام، اس کو خوبصورت طریقے سے کرنا اور اسے تمام کرنا، مکمل کرنا۔ یعنی جب انسان کوئی کام کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو بہت عمدہ طریقے سے کرے، خوبصورت طریقے سے کرے، بہترین طریقے سے کرے، اس کا حق ادا کر کے کرے۔ یہ تو ہے عام تعریف، لیکن ہمارے دین میں اس کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ الاحسان رکن واحد، احسان کا ایک ہی رکن ہے، وہو، اور وہ ہے ان تعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھتے ہو۔ کیونکہ یہ کیفیت انسان کے ہر کام کے اندر زبردست خوبصورتی پیدا کر دے گی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، یا کوئی صنعت و حرفت میں اچھا کرنے والا کام ہو، جائز اور مشروع کام ہو، وہ سب کام بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے، یعنی مشاہدہ قلبیہ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بے شک وہ تجھے دیکھتا ہے، اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ کس کو سمجھ آ گیا احسان کا معنی؟ کیا ہے احسان؟ اب بتائیے مجھے، تاکہ پہلے اس کو واضح کر لیں پھر آگے چلیں گے، کیونکہ احسان ہمارے دین کا ایک رکن ہے، یہ چوائس اور مرضی کی بات نہیں ہے۔ دین مکمل ہی جب ہوتا ہے، قبر میں جب سوال کیا جائے گا اسلام کے بارے میں، ما دینوں کا، تو اس میں کیا تین چیزیں آئیں گی؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ جی بتائیے احسان کیا ہے؟ احسان وہ کام ہیں جو بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت کیے جائیں، جس کا بدلہ لینے کی نیت نہ ہو، بندوں کے ساتھ جو کیے جائیں۔ جو بات میں نے بتائی ہے اس کی روشنی میں، اور اس میں نماز، زکوٰۃ، ابھی تو احسان، بنیاد سے شروع کریں۔ جو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا، اگر ترتیب آپ کو یاد رہے تعبد اللہ، نہیں، سب سے پہلے میں نے احسان کا مطلب بتایا ہے، لفظی معنی بتائیں احسان کا۔ احسان ہوتا کیا ہے؟ اتقان الشیء و اتمامہ، ہاں، یہ دو لفظ یاد کر لیں، اتقان الشیء و اتمامہ، کسی چیز کو عمدہ مضبوط طریقے سے کرنا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا۔ آدھے میں چھوڑ دینا جو ہے وہ احسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا بتایا تھا اس کے بعد؟ احسان کی اصل کیا ہے؟ حسن و جمال، یس، حسن و جمال، خوبصورتی۔ یعنی احسان کا لفظ آتے ہی ہمارے اندر کیا ذہن میں آئے؟ خوبصورت معاملہ، خوبصورت کام، خوبصورت بات، ہر چیز اچھی، ہر چیز عمدہ۔ انسان اپنی طبیعت میں اچھی چیز کو پسند کرتا ہے نا، نیکی کو، خیر کو، بھلائی کو، حسن اخلاق کو، نماز اچھی پڑھنے کو، صدقہ خیرات اچھے، یعنی کوئی بھی کام کرے، چاہے دین کا کرے چاہے دنیا کا کرے، وہ کیا ہو؟ عمدہ طریقے سے کرے، خوبصورت طریقے سے کرے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے درجے کیا ہیں؟ جی، رب کے ساتھ تعلق میں احسان، بندوں کے ساتھ تعلق میں احسان، اور دنیاوی کام کاج کرتے وقت اس میں احسان کو مد نظر رکھنا۔ مثلا اگر آپ مثلا کھانا ہی بنا رہے ہیں تو ایک ہے کچا پکا اتار کے رکھ دینا، اور اس میں احسان کا درجہ کیا ہوگا کہ ہر سٹیپ کو اس کا حق دینا، صاف ستھرا پکانا، لذیذ پکانا، نیوٹریشیس پکانا۔ یہ سب کرنے کے لیے کچھ سیکھنا پڑے گا نا۔ ایک ہے لباس پہن لینا اور ایک ہے صاف ستھرا لباس پہننا، اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہننا۔
اور کوئی مثال دیجیے عام روزمرہ زندگی سے مختلف کام. دیکھیے احسان کا دائرہ ہر چیز پر ہے، ہر چیز کو شامل ہے. یہ آپ کے ایمان کو بھی شامل ہے، آپ کے اسلام کو بھی، آپ کے نماز روزہ کو بھی، آپ کی دین دنیا دونوں کو شامل ہے، دنیا کو بھی شامل ہے. دنیاوی امور کو بھی احسن طریقے سے کرنا اس میں شامل ہے. استاذہ رشتوں میں بھی احسان کا احسانوں کے لحاظ ساتھ رکھنا احسان ہے. کے معاملے میں ہاں کیا جی. آتا ہے؟ جو ہمارے رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور ہاں. جس درجے میں جو موجود ہے اس کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کیا جائے. اس میں نے ایک بات بتائی تھی کہ انسانوں کے ساتھ 3 کام. نمبر 1 نیکی کرتے رہیں. نمبر 2 کیا بتایا تھا میں نے؟ تکلیف سے باز رہیں. تکلیف دینے سے، یعنی بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ بہت بڑی نیکی کر دیتے ہیں، بہت بڑی نیکی اپنے یعنی حیثیت سے بڑھ کے بعض اوقات کر دیتے، لیکن ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اذیت دیتے ہیں. تو یہ احسان نہ ہوا. نیکی کرنا، اذیت سے روکنا. اور تیسرا یہ کہ ہر طرح سے بھلائی کرتے رہنا. کون کون سے طریقے سے؟ چلے جان، مال، علم، جاہ. یس، جاہ. ٹھیک ہے جی، آپ بتائیے. دین کا کام کرتے وقت بھی کوالٹی کانشیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب مثلا آپ جو کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا، اس وقت طالب علم ہے، تو اس میں احسان کیا ہوگا؟ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. کیا احسان ہوگا؟ وقت پر کلاس میں حاضر ہونا، اٹینٹو بیٹھنا، پراپر طریقے سے سیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. پھر جو کچھ سیکھا ہے اس کو گھر جا کے دہرانا، یاد کرنا، پھر اس کے بعد گروپ میں اس کو سنانا، اور پوری کوشش کرنا تاکہ آج ہمارا علم کل سے بہتر ہو، آج ہماری اسکل کل سے انہانس ہو چکی ہو. پھر اس کے بعد اس پر 4 باتیں ہم نے پڑھی تھی. کیا کرنا؟ علم پر عمل کرنا، پھر آگے پہنچانا، پھر صبر کرنا. صبر بھی احسان میں سے ہے. صبر کریں گے تو معاملہ خوبصورت ہوگا. احسان کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یعنی اگر قرآن پاک کی جو ڈکشنری دیکھیں اور حسن کے لفظ سے اس میں جائیں آپ، تو بہت دفعہ اس کا تذکرہ ملے گا. احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ملے گا، حتیٰ کہ جانور ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اگر قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. ہر چیز میں احسان ہے. ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء. اور پھر والدلیل قولہ تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے. اور یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. جب انسان کے اندر یہ چیز سما جاتی ہے کہ اسے اپنے رب کو دیکھنا ہے، اور دنیا میں کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. قیامت کے دن کون دیکھ پائیں گے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. محسنین دیکھ پائیں گے کہ جو دنیا میں احسان کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن نیکی کا بدلہ تو ملے گا ہی، لیکن وہ زیادہ بھی ملے گا. یہ ہے بدلہ احسان کا. احسان حق سے زیادہ دینے کو بھی کہتے ہیں نا. تو احسن الحسنہ تو چلے حق ہے، لیکن زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. اور کب انسان احسان کر سکتا ہے؟ جب انسان کام کرتے وقت اللہ کی یاد دل میں رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، یہ میں اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں. جیسے صبر ہی کرنا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے کہ مجھے اس صبر کا اجر کس سے چاہیے؟ کسی بندے سے نہیں. ہم بندوں سے اجر مانگنے لگتے ہیں نا، تو رب سے اجر چاہیے، رب سے اجر مانگیے. مثلا آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور وہ جواب میں آپ کے ساتھ روکھا پھیکا سلوک کرتا ہے. اب آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟
ایک محسن کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ احسان جاری رکھے گا کہ چھوڑ دے گا؟ یہ چیز صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی. اسی لیے کتاب کے شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ صرف علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں، اس پر عمل بھی ضروری ہے، اور صرف خود کرنا نہیں، دوسروں کو بتانا بھی ضروری ہے. اور جب انسان خود بھی عمل کرنے لگے گا یا دوسروں کو بتائے گا تو مشکلات ضرور پیش آئیں گی. دیکھیے اچھے وقت میں اچھے لوگوں سے اچھے ماحول میں تو سب اچھے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن جب دوسرے کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، کوئی آپ کی کیئر نہیں کرتا، کوئی آپ پہ توجہ نہیں دیتا، کوئی آپ کے ساتھ مہربانی کا سلوک نہیں کرتا، اس وقت اچھا رہنا اس کے ساتھ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جو بندوں کی خاطر کرتے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے، زیادہ دن نہیں کر سکتے. جو جواب میں احسان کرتے ہیں وہ بھی اس وقت تک احسان کرتے ہیں جب ان کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، اس کے بعد ختم. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ ان کو؟ کسی ایسے بندے کا دماغ میں لائیے، سوچئے اس کے بارے میں کہ جس کے ساتھ آپ نے بڑا احسان کیا اور اس نے آپ کے احسان کا کچھ بدلہ نہیں دیا، کبھی شکریہ تک نہیں کہا، اکنالج ہی نہیں کیا، کبھی مان کے ہی نہیں دیا کہ آپ نے کچھ کیا ہے. کوئی تو آ رہا ہوگا ذہن میں، اور نہیں تو بچے ہی آ رہے ہوں گے اپنے، کیونکہ بچے ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ کتنے دکھ اٹھا کے مصیبتوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح جواب نہیں دیتے، اور دینا بھی چاہیں تو شرماتے ہیں. احسان تو کیا کریں گے اگر اذیت ہی روک لیں اپنی، اور اذیت دینے سے بھی باز نہیں آتے. اسی لیے قلیل من عبادی الشکور، اسلام کا دائرہ بڑا ہے، ایمان کا اس سے چھوٹا، اور احسان کا تو بہت ہی چھوٹا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو محسن کے کوالٹی پہ فٹ آتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے تو پھر بھول جائیں اس بات کو کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہیں، اور جب آپ اپنی طرف سے اچھا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے خیر و بھلائی نیکیاں کرنے کے بے شمار دروازے کھل گئے، کیونکہ احسان دلوں کو مسخر کرتا ہے. نمازوں میں بھی، عبادات میں بھی حسن پیدا کرتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اب میں نے بات کی تھی کہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا رہے، ان کے مال اور جاہ، اور تو اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ مال کے ساتھ احسان کرنا کیا ہوتا ہے. کسی کے اوپر مالی احسان، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ہر طریقے سے احسان کرنا. کیا آتا ہے اس میں؟ مالی احسان میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سب طریقوں سے دوسرے کے ساتھ احسان کرنا. obviously زکوٰۃ اس کو دیں گے جو مستحق ہوگا، ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، لیکن زکوٰۃ چونکہ ایک فریضہ ہے، اس کی ادائیگی اور اس کا دینا بھی احسان میں شامل ہے، کیونکہ احسان عبادات کے ساتھ بھی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ زکوٰۃ بھی کسی کو دینا، مالی مدد کرنا کسی کی، وہ بھی احسان میں آتا ہے. لیکن آپ ہی کی ٹیچنگز میں نے سنا یہ کہ فرض تو فرض ہے، اس سے بڑھ کر کرنا، لیکن اچھے طریقے سے اس فرض کو ادا کرنا، درست طریقے سے، کوالٹی کے ساتھ، کیونکہ عبادات میں بھی احسان ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر احسان کیا ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، وقت پر پڑھی جائے، واجبات اور اس کے جو شرائط ہیں ان سب کو ادا کیا جائے. ٹھیک، یعنی سب سے پہلا تو احسان کا درجہ فرض میں ہوگا، پھر فرض کے بعد نوافل وغیرہ میں. اور مالی معاملات میں احسان کیا ہے؟ کسی کو آپ روپیہ پیسہ نہیں، کوئی چیز ہی دے دیتے ہیں. جیسے مفلوق الحال قسم کی کوئی خواتین بیٹھی ہیں، جب بچے بیٹھے ہیں تو تھوڑا بہت ان کو بھی کچھ دے دیا جائے جو وہ انسلٹ نہ فیل کر رہے ہوں، اور یہ نہ دل نہ دکھ رہا ہو کہ ہمیں بھی کچھ ملتا. اسی طرح کھانا پکائیں تو ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو کھلائیں، لیکن اس میں سے آپ
شوربہ پتلا کر کے ہمسایوں کا خیال رکھ لیں. جی جی. تو ایک ہے فرضی جو معاملات، مالی معاملات ہیں جہاں خرچ کرنا فرض ہے، اس کو احسن طریقے سے دینا، احسان جتا کے نہیں دینا. دوسرا نفلی صدقات جو ہیں، نفلی صدقات کو بہترین طریقے سے دینا. تیسرا نہ فرض ہے نہ نفل ہے، صرف تحفے کے طور پر دینا، ٹھیک، یہ اور اپنے دل جوئی کے لیے دینا. ریفائن کر کے اس کام کو، جیسے ایک کھانا جلا کے پکتا ہے، ایک کھانا ذرا دل لگا کے اور اچھے طریقے سے کہ وہ کھانے والا جو ہے وہ رغبت سے اسے کھائے، اور جو اس کی سینسز ہیں وہی شکر اور بیمار نہ ہو جائے، جی کھا کے وہ بیمار نہ ہو جائے. جی جی طیب کھانا. اور جی جی سازا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، یہ تو اتقان الشیء و تمام، اس میں یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ ٹائم، جو جس ٹائم پہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے نا، اگر وہ ٹائم نکل گیا ہے تو وہ احسان میں نہیں آئے گا. ٹائم بہت ضروری ہے اس کے اندر. کوئی دنیاوی معاملات کرتے ہوئے یا بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے کسی کو اگر مال کی ضرورت ہے، تو اگر ہم اس ٹائم پہ ہم نے اس کی مدد نہیں کی ہے، بے شک اچھے طریقے سے ہم نے دے دیا، لیکن اس کا پھر افیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا احسان کا. اساتذہ اگر ہم کسی کو تھوڑا سا دیتے ہیں، فار ایگزامپل زکوٰۃ کسی کو ہم 4-5 لوگوں کو توڑ توڑ کے دیتے ہیں، اگر ہم کسی ایک کی ہی ضرورت پوری زکوٰۃ دے کر پوری کر دیں تو کیا یہ بھی احسان کے درجے پہ آئے گا؟ جی بالکل، آپ نے اس کو یعنی کہ اس کی ضرورت تمام کر دی. اتقان کا معنی تھا کہ اس چیز کو مضبوط طریقے سے، اچھے پکے طریقے سے، عمدہ طریقے سے کرنا، یعنی اس میں کوئی رخنے نہ ہو، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جو اس کو بھدا کر رہی ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ ہم مطلب کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا، لیکن پھر وہ ہمارے رحم و کرم پہ ہوتا ہے ایک طرح سے، کہ اس کے پاس اور کوئی ہمارے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ساری ضروریات بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے طریقے سے کر رہے ہیں، اس کو جتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں وہ جو گرج ہوتا ہے، وہ جو چیز ہوتی ہے پینچ کرتی رہتی ہے، اس نے یہ کیا تھا، تو ہم اس کو جتاتے نہیں ہیں، لیکن وہ جو دل میں وہ چیز جو نکلتی نہیں ہے، تو وہ ہمارا عمل پھر وہ احسان کے درجے پہ تو نہیں جاتا نا. نہیں چلا جاتا ہے، کیونکہ دل کے اوپر پکڑنے جو دل کے خیالات ہیں. کوشش ضرور کریں، اور وہ جو دل میں وہ چہرے اور زبان پہ نہ آئے، لیکن اگر آنے سے باز نہیں آتا دل میں تو کوئی بات نہیں، اس پہ تو بلکہ اجر اور ہوگا کہ اپنے نفس کے خلاف جا کے کام کر رہے ہیں. دینا کسی کو یہ بھی احسان؟ قرض دینا بھی احسان میں آتا ہے، کیونکہ قرض دے کر آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس پر اجر بھی ہے، صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. استاذہ یہ جو احسان کا پہلا درجہ ہے کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم اللہ کو تو دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے، تو کیا اس سے یہ مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ہر کام اللہ کے چہرے کو چاہنے کے لیے کرنا، جی وہی اس میں آ جائے گا؟ جی یہ بھی آ جاتا ہے بھی. اچھا ایک اور چیز، مالی مدد کرتے وقت یا مالی فائدہ پہنچاتے وقت ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. رشتوں میں مالی احسان کرتے وقت رشتوں میں ترتیب رکھنا ضروری ہے. زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ تو اپنے رشتہ داروں کو، جیسے ماں باپ کو یا بچوں کو نہیں لگتے، لیکن اگر کوئی تحفہ آپ دے رہے ہیں یا ویسے مالی طور پر کوئی احسان کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھا جائے گا، جن کے لیے خرچ کرنا ہم پر فرض ہے. جیسے شوہر کے لیے بیوی پر خرچ کرنا کیا ہے؟ فریضہ ہے، نان نفقہ دینا، پھر والدہ والد، پھر اپنی اولاد، پھر بھائی بہن، پھر بھائیوں کے بچے، بہنوں کے بچے، ماموں، چچا، خالہ، پھپھی، اور پھر اس کے بعد مساکین پر. اگر ان رشتوں میں سے کوئی مسکین ہے تو پہلے اس کی مدد کی جائے گی، پہلے اپنے خاندان والوں کو دیکھا جائے گا. جاہ کے ساتھ مدد کرنا، جاہ کسی عہدے یا اتھارٹی کی بنا پر کسی کی مدد کرنا، جیسے کسی کی سفارش کرنا. اگر جائز سفارش ہوگی تو اس کا بھی اجر ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس پر، کس کو یاد ہے؟ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ کفل منہا، جو اچھی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. ٹھیک ہے؟ اور جو بری سفارش کرے گا، غلط سفارش کرے گا، اس کا بھی حصہ پائے گا وہ. تو جاہ کے ساتھ مدد یہ ہے کہ مثلا بڑا بھائی جو ہے وہ کسی ایسے عہدے پر ہے کہ وہ اپنے اس عہدے کی بنا پر چھوٹے بھائی کی کوئی جائز مدد کر سکتا ہے جس میں کسی اور کا کچھ نقصان نہیں، تو ایسا کرنے میں حرج نہیں. پھر علم کے ساتھ احسان، احسان بالعلم. یہ کیسے ہوتا ہے؟
کسی بھی جاہل کو تعلیم دینا، چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اور پھر فارمل اور انفارمل تعلیم دونوں ہی آتے ہیں، چاہے کوئی کلاس لگا کے پڑھانا یا 1-on-1 بیس پہ پڑھانا، ریگولر پڑھانا یا کبھی کبھار کسی مجلس پارٹی وغیرہ میں کوئی چیز درس وغیرہ دے دینا، پھر لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کو سکھانا، ان کو بور نہیں کرنا، ان کے اوپر جبر نہیں کرنا، ان کے اوپر مسلط نہیں ہونا، یہ سب احسان میں آتا ہے. پھر اسی طرح کسی کے سوال کا جواب دینا، یہ بھی احسان میں آتا ہے. یہ سب کام کیوں کرے انسان؟ لوگوں سے فائدے اٹھانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اپنی کوئی دھاک جمانے کے لیے کہ میں بڑا عالم ہو گیا ہوں؟ نہیں. کس لیے؟ اللہ کے لیے. لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انسان کسی کو کچھ سکھا کر شکریہ کی بھی توقع نہ رکھے. یہ الگ بات ہے کہ جو طالب علم ہے یا جس نے کچھ حاصل کیا، اس کے لیے احسان کا درجہ کیا ہے کہ جو اس پر احسان کرے اس کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کرے. جیسے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ احسان کر کے توقع نہ رکھیں کہ اولاد شکریہ ادا کرے، لیکن اولاد کا فرض کیا بنتا ہے کہ ماں باپ کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے، بہترین شکر گزاری کے ساتھ دے. پھر اس کے بعد بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ، جان کے ساتھ کسی کے ساتھ احسان کرنا. اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ مثلا آپ اپنے ہاتھ پاؤں کے ساتھ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کھانا بنانا، کسی کے بچے کو سنبھال لینا، اٹھا لینا، اور سوچے کام. بالکل بیمار کی خدمت کرنا، تیمارداری، وہ کسی اسپتال میں جا کے یا اپنے گھر کے مریض کو. سب سے پہلا نہیں، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. یہ نہیں کہ گھر میں بوڑھی ساس بیمار پڑی ہے اور آپ ہاسپٹل کو جا کے وزٹ کر رہے ہیں کہ ہم نام لکھا دیں کہیں. ہاں اپنا رشتے دار ہاسپٹل میں، یہ وہ الگ بات ہے، لیکن رشتوں کی ترتیب نہ بدلیے. یاد رہے گا، یعنی اگر ماں بیمار ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نہیں جائیے. ٹھیک ہے اس کا بھی حال پوچھیے، لیکن خدمت کس کی لازم ہے کرنا؟ ماں باپ کی. ٹھیک ہے. پھر کسی کو سواری پر بٹھا لینا، اپنے لفٹ دے دینا، کسی کا سامان اٹھا لینا، کسی کا سامان اٹھا کے سوار کرا دینا، یہ سب احسان کی قسمیں ہیں. کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی کی انگلی پکڑ لینا، کسی روتے بچے کو چپ کرا دینا. یہ چھوٹے چھوٹے گھر کے کام، دنیا کے کام جو ہمارے آس پاس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سارے اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر کریں تو احسان کے درجے میں آ جاتے ہیں، اور یہ انسان کے لیے بے پناہ اجر کا باعث ہے. اور اللہ کی عبادت میں احسان کا درجہ کیا ہے کہ شوق اور محبت کے ساتھ عبادت کی جائے، مصیبت سمجھ کے نہیں. زکوٰۃ کو چٹی نہ سمجھا جائے، تاوان نہ سمجھا جائے کہ ہوئے پھر سال پورا ہو گیا. حج کرنے کو بوجھ نہ سمجھا جائے، روزے سے نہ ڈرا جائے، ابھی پھر رمضان آ رہا ہے نا جی، اور ساتھ گرمی بھی آ رہی ہے. ایک طبعی خوف تو ہے، وہ تو ہوگا، لیکن وہ خوف بھی کس لیے کہ اللہ کرے میں پورے صحیح کر سکوں، میں حق ادا کر سکوں، بندوں کا بھی اور اللہ کا بھی. اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ پھر روزے ابھی تو گزرے تھے پھر آ رہے ہیں، یہ نہیں. انتظار ہو، شوق ہو، محبت ہو، اللہ کے تقرب کا شوق ہو اس عبادت کے ذریعے. کیونکہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ حدیث سے بتائیے مجھے. فرائض سے. فرائض کی ادائیگی انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتی. کوئی چیز ایسی نہیں جو بندے کو رب کے قریب کرے اس سے بڑھ کر جو وہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. فرض روزے رکھ رہے ہیں، دیکھیے آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اللہ کے قریب ترین ہو رہے ہیں. اور پھر بندہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے. اور پھر نوافل کے ذریعے، کیونکہ بندے کا دل نہیں بھرتا فرض ادا کر کے تو نوافل ادا کرتا ہے. یہاں تک کہ صلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے،
اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. یعنی اس کو پھر نیکیوں کی تقویت ملتی ہے، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ انسان کسی ریاکاری اور شہرت سے بچے. یہ بھی احسان ہے، ریاکاری اور شہرت سے بچے، دکھاوا نہ ہو.